سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ماننا ہے تو مانو ورنہ جاؤ، یہ خبریں غیب کی اللہ دیتا ہے، میں نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ تم مجھ سے یہ غیب کی خبریں پوچھ کے تم نے مجھے نبی ماننا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا۔ اگر وہابی کی سوچ سچی ہوتی نبوت کے لحاظ سے تو سرکار فرماتے ہیں میں نے کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر میں کیا بتاؤں کہ وہ قافلہ کب آئے گا؟ یا پہلے سوالوں کے جواب میں بھی فرما دیتے۔ تو اس لحاظ سے یہ صورتحال آپ نے فوراً نہ جبریل کے آنے کا انتظار کیا۔ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں فلائٹ آنے کا جو ٹائم ہے، جو 12:30 کا بتایا گیا، ہو سکتا ہے 12:15 آ جائے، ہو سکتا ہے فلائٹ 1 بجے آئے، ہو سکتا ہے 35 منٹ پہ آئے، لیکن یہ نبوت ہے۔ فرمایا قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا، دن بتا دیا، طلوع شمس کے وقت، قافلہ طلوع شمس کے وقت آئے گا۔ 1 بجے 2 بجے 4 بجے یہ تو پیمانے تھے نہیں اس وقت۔ قافلہ طلوع شمس کے وقت آئے گا۔ اب 2 جدا 2 دھڑے تھے صرف مکہ مکرمہ میں، تیسرا نہیں تھا۔ ایک دھڑا تھا کہ جن کی دن رات کی دعائیں یہ تھیں، یقین ان کو تھا کہ خبر سچی ہے، لیکن دن رات دل دھڑک رہے تھے کہ سارا دین اس خبر پر ہے، اگر کہیں قافلہ وقت پہ نہ آیا تو کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ تو فوراً شور مچائیں گے کہ دیکھو یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قافلہ اس وقت پہ آئے گا، قافلہ نہیں آیا تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ۔ ایک طرف یہ تھا جذبہ کہ خبر سچی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف قریش مکہ تھے جن کا سارا اس پہ زور تھا کہ ورنہ تو جنگیں لڑنی پڑنی ہے، جا کے وہ بدر احد خندق، اچھا ہے آج قافلہ ہی نہ پہنچے اور سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ 2 ٹولے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہم تو وہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ غیب کی خبر سچی ہو۔ ہماری پارٹی تو اس وقت وہ تھی جو اس پر دن رات تھے کہ ہمارے نبی ہیں اللہ کے نبی اور غیب کی سچی خبریں دیتے ہیں، اور ان کو یہ جذبہ ہے دن رات کہ ہمارے جیتنے کا دن ہے فلاں، اور جب سورج طلوع ہوگا قافلہ آئے گا۔ اس مکہ کے ماحول میں کہیں کوئی ایسا بھی ہو جو کلمہ گو ہو اور کہے ہیں نبی مگر قافلہ نہیں آنا؟ نبی تو ہیں لیکن یہ کیا جانے، یہ تو کل کی خبر نہیں رکھتے، پرسوں کی خبر کیسے دیں گے؟ یعنی قافلے کے آنے کا جو وقت سرکار نے بتایا تھا وہ آنے کے لیے کافی نہیں تھا، آنے پر ٹائم زیادہ لگنا تھا، سرکار نے وقت تھوڑا بتایا تھا۔ یہ 2 ٹولے تھے، مشرک یا مومن، جو آج اسلام کا نام لے کے نیچے کمپنی ایک آئی ہوئی ہے کہ نبی ہیں مگر انہیں کل کا پتہ نہیں، نبی ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہ سوچ اس وقت ابو جال کے پلڑے میں تھی، یعنی اس لحاظ سے ابو جال کے پلڑے میں تھی کہ سچی نہ ہو خبر، سچی نہ ہو، یعنی صحابہ کو کی پسند کیا تھی اور ابو جال کے ٹولے کی پسند کیا تھی؟ اب بات کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے سنی کی جو پسند ہے وہی کل کے صحابی کی پسند تھی، اور آج کے دیوبندی اور وہابی کی جو پسند ہے اس وقت وہ تو ابو جال کی پسند تھی کہ خبر صحیح نہیں ہونی چاہیے، خبر سچی نہیں ہونی چاہیے، کہیں قافلہ لیٹ ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ صفا کے ساتھ۔ اگر اس بیس پہ ہمیں بریلوی کہتے ہو
کہ یہ مانتے ہیں کہ رب کے نبی مستقبل کی سچی خبریں دیتے ہیں، اور جو یہ مانے وہ بریلوی ہوتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر سارے صحابہ بریلوی تھے، کہ یہ تو اس وقت ان کا یقین تھا۔ تو لفظ بعد میں آیا، لیکن جس کو بریلوی تم کہہ رہے ہو وہ نظریہ تو اس وقت بھی تھا۔ اور دوسری طرف انہیں جو پسند ہے آج، وہ اس وقت وہ خواہش تھی مشرکوں کی، مشرکین کی خواہش تھی۔ یہ روزانہ شروع ہوتے ہیں ہم پہ شرک کے فتوے لگانے والے، تو میں آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ چہرہ دیکھو کون سی کمپنی تھی اس وقت جو یہ چاہتے تھے کہ خبر غیب کی سچی ہو، اور کون سی کمپنی تھی کہ جو چاہتے تھے بالکل سچی نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ جو یہ کہتے تھے کہ غیب کی خبر سچی نہ ہو، وہ اے ٹو زیڈ سارے مشرک تھے، اور جو یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک دین جائے گا تب جب یہ اس دن کی خبر سچی ہو، تو وہ تھے مسلمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ دن جب آیا تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے۔ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی دلی، آفتاب چمک جائے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی۔ تو خبر غلط ہوئی تو نبی کی تو ہر خبر سچی ہونی چاہیے، غلط کیوں ہوئی؟ تو پھر نبوت نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اور کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے کہ سورج کی تجلی تھوڑی سی نکلتی جائے تو ہم شور کر دیں ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، اور یہ مسلمان ہار گئے معاذ اللہ۔ کچھ جانب شام قافلہ پر نظر رکھتے تھے، ان میں سے اب یہ این فکس ٹائم جب اس دن فجر طلوع کا ہوا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل دھڑک رہے تھے صحابہ کے، کیا بنتا ہے، یقین تھا خبر سچی ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا، دوسرے نے کہا وہ قافلہ بھی آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اب میں جو اس موضوع میں بتانا چاہتا ہوں وہ اگلا جملہ ہے، یہ سارا بیان اس کے لیے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت، یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سر منہ فرق آنا محال ہے، بال جتنا فرق بھی سر منہ فرق آنا محال ہے۔ اب یہاں سے آپ نے ایسا استدلال فوراً کراس سے کیا کہ معراج سے چلتے چلتے ختم نبوت کی بات آ گئی، اور مرزا قادیانی کا وہ رد کہ شاید ایسا کسی نے بھی نہ کیا ہو۔ مثلا آج اگر میں کہوں کہ مشرکین مکہ مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے، مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے، تو اب کیا مطلب بنے گا کہ قادیانی تو مشرکوں سے بھی گیا گزرا؟ مکہ کے مشرک مشرک تھے مگر قادیانی نہیں تھے، اتنا غلیظ ہے قادیانی۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، فرماتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ کس سے زیادہ؟ قادیانی سے۔ توجہ کرو، قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا۔ ایک بات میں بھی فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا، مگر یہ جھوٹا نبی مرزا، یہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنکے اڑاتا ہے، اور نہ وہ شرماتا ہے
اور نہ اس کے ماننے والوں کو اس کا حص ہوتا ہے، بلکہ وہ در کمال شوخی چشم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے ہاں ہاں اگلے 400 نبیوں کی پیش گوئیاں بھی غلط ہوئیں، تو میں نے اگر کوئی خوشخبری دی تھی پیش گوئی تو وہ غلط ہوئی تو کیا ہوا؟ جھوٹ تو نبی بولتے ہی رہتے ہیں، پہلے 400 نبیوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں جو لکھتا ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں قادیانی سے تو مشرکین مکہ کی عقل کام کر رہی تھی کہ نبی ہونے کے لیے ہر خبر کا سچا ہونا ضروری ہے، اور ایک بھی جھوٹ آیت اور نبوت نہیں۔ کہا یہ کیسا جانور ہے مرزا قادیانی کہ جو نبوت کے ساتھ جھوٹ کو بھی لازمی قرار دے رہا ہے کہ نبی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ تو کہا مرزا قادیانی سے تو زیادہ عقل مشرکین مکہ کی تھی۔ اور اس پر میں اپنے حاشیے میں اس بات کا میں نے اضافہ کیا، میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا، لیکن اسی استدلال پر کہ مرزا قادیانی سے تو زیادہ مشرکین مکہ کی عقل تھی، حالانکہ سم بکم عمی، کیا کیا انہیں رب نے فرمایا۔ تو جو یہ کہے کہ نبی ہونا اور ہے، غیب جاننا اور ہے، میں کہتا ہوں ذرا نظر ثانی کرو، تم سے تو اچھی مشرکین مکہ ہی کی عقل تھی کہ جو یہ مشرک ہو کے بھی مان گئے اگر نبی ہے تو سب خبر سچی ہوگی، اگر نبی ہے تو پھر یہ جو ہم نے ان کے سامنے سوال رکھے ہیں 4، یہ 3 کا جواب اور چوتھا قافلہ کب آئے گا؟ اگر نبی ہے تو پھر ان کی اپروچ اتنی ماننی پڑے گی مشرکین کے نزدیک کہ ہم جیسے نہیں، ہمیں نہیں پتا مستقبل کا، حالات کا، دیواروں کے پیچھے کا، مگر یہ چونکہ نبی ہے اور دعویٰ ہے ان کا کہ میں نبی ہوں، تو پھر یہ بتائیں اگر نبی ہے تو مشرکین نے مکہ تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہونے کے لیے رب کی طرف سے دیا ہوا علم غیب ہونا ضروری ہے، اور آج پڑھے کلمہ اور نبوت کے لحاظ سے سوچ مشرکین مکہ سے بھی اسفل ہو، تو میں یہی کہوں گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو یہ چند باتیں حقائق فتاوی رضویہ شریف سے سبق کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے، علماء کرام کے سامنے پیش کیا، اس لحاظ سے کہ میں اگر صرف یہ کہتا رہتا کہ فکر رضا کا پھل اس سائز کا ہوتا ہے، رنگ اس کا یہ ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ یہ ہوتا ہے، اس میں 2-4 گھنٹے میں لگا دیتا، تو میں نے کہا کہ میں خود پھل ہی پیش کر دیتا ہوں کہ فکر رضا کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرکزی علم و حکمت کو رب ذوالجلال مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد